اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس کی آیت 46 سے آغاز کلام ہوتا ہے. یہ آیت اور اس کی ملحقہ آیات ایک عظیم حقیقت کا انکشاف کرتی ہیں. سلسلہ کلام پیچھے سے یوں چلا آ رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو کشمکش ہے وہ آہستہ آہستہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے، شدت اختیار کیے چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ نوبت کھلے ہوئے ٹکراؤ کی آ پہنچی ہے. اس مقام پر یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ. مطلب اس کے کہ میں اس آیت تک پہنچوں تمہیداً عرض کرنا ضروری ہے کہ ایک داعیے انقلاب کی زندگی بڑے ہی باہم کرب اور مسلسل اضطراب کی زندگی ہوتی ہے. جو شخص مروجہ نظریات اور عقائد کی تائید میں اٹھتا ہے اس کی زندگی بڑی ہی آسائش کی زندگی، آرام کی زندگی، عزت کی زندگی، ہر طرح کی پاپولیرٹی کی زندگی ہوتی ہے. وہ پہلے ہی دن جب آواز بلند کرتا ہے تو لاکھوں کروڑوں انسان اس کے فالوور میں متبع ہوتے ہیں. وہ بات ہی وہ کرتا ہے جو پہلے ان کے دل میں ہوتی ہے، بس اسے ان میں سے ذرا زیادہ سمجھدار، بلکہ بعض اوقات تو سمجھدار بھی نہیں، کچھ زیادہ کرب زبان ہونا چاہیے. پہلے ہی دن وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے، وہ پیشوا ہوتا ہے. عوام میں سے ہر شخص اسے اپنے دل کے جذبات کا ترجمان سمجھتا ہے. جن چیزوں کو لوگ پہلے سے حق و صداقت سمجھتے ہیں وہ انہی کی تائید کرنے والا ہوتا ہے. کہیں سے اس کی مخالفت نہیں ہوتی، کوئی تنقید کی زبان نہیں کھلتی. چرچا بڑھتا چلا جاتا ہے تو متبعین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. چند ہی دنوں کے اندر شہرت عام ہو جاتی ہے. دولت، عزت، قوت اس اعتبار سے کہ وہ پھر کوئی بھی اس کی مخالفت میں ذرا لب کشائی کرے تو اس نے عوام کو بھڑکایا اور وہ اٹھ کے اس کا ٹکا بوسی کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسے نہایت آسانی سے حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن جو شخص عوام کی رائے میں بہنے کی بجائے زمانے کے دھارے کو حق و صداقت کے مطابق موڑنے کے لیے اٹھتا ہے، دنیا بھر کی تکالیف اور مسائل پہلے ہی دن اس کا گھیرا کر دیتی ہے. وہ جب اپنی آواز بلند کرتا ہے تو ایک شخص بھی اس کی تائید میں اسے نظر نہیں آتا. وہ اپنے آپ کو اس بھری دنیا میں تنہا پاتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ من شاید نخستی آدمم از عالم دیگر، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں کسی نئی دنیا کا پہلا آدم ہوں. پھر تنہائی ہی نہیں ہوتی. اگر وہ کہیں جنگل میں ہو تو تنہائی ہوتی ہے، کچھ ایسی کرب انگیز چیز نہیں ہے. وہ ہوتا ہے انسانوں کی دنیا میں، ساری دنیا اس کی مخالف ہوتی ہے. ہر طرف سے اس سے پتھر برسائے جاتے ہیں، گالیوں کی بوچھار ہوتی ہے، اپنے بیگانے سب دشمن ہو جاتے ہیں، گھر والے منہ موڑ لیتے ہیں، عزیز و اقارب، دوست اور احباب کچھ وقت کے لیے سمجھاتے ہیں اور سمجھانے کے بعد جب اس سے یہ سنتے ہیں، اقبال ہی کے الفاظ میں
وہ ان سے کہتا ہے کہ زمرغان چمن ما آشنایم بشاخ آشیاں تنہا سرایم. اگر نازک دلی از من چراغیر کے خون انی تراود از ندایم. وہ ان سے کہتا ہے کہ اگر سینے میں بہت نازک کا دل رکھتے ہو، اگر یہ آبگینا ہے کانچ کا اور پتھر سہنے کی برداشت نہیں ہے تم نے، تو مجھ سے کنارہ کر لو، اس لیے کہ میری تو آواز میں سے خون کے قطرے ٹپکیں گے. جو اپنے گھر کو جلائے ہمارے ساتھ چلے. ہر شخص میرا ساتھ نہیں دے سکتا. وہ تنہا ہوتا ہے، تنہا ہی اپنی آواز بلند کرتا ہے. اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. نصب العین بہت بلند اپنے سامنے رکھتا ہے. زمانہ اس کا اس نصب العین سے بہت پیچھے ہوتا ہے. جو اس سے ہمدردی کرتے ہیں، کچھ بات بھی سمجھتے ہیں، تو وہ دامن کش ہوتے ہیں. مسئلے تو ان کے سامنے آتی ہیں، وہ سمجھانے کے لیے اسے آتے ہیں. وہ دیوانہ ان میں سے کسی کی نہیں سمجھتا. وہ اپنی قسمت سے تاہم میں تنہا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن راتوں کی تنہائیوں میں اپنے خدا سے وہ ضرور یہ چیز کہتا ہے کہ یاد کش در سینہ من آرزو انقلاب، یا دیگر گو کن نہاد ای زمان و ای زمین، یا چنا کن یا چنی. یا تو میرے سینے کے اندر یہ جو انقلاب کی آرزو برپا ہو رہی ہے، یا تو اسے ختم کر دے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ زمین بدل دے، یہ آسمان بدل دے. یہ اللہ یا وہ کر یا یہ کر. عجیب کشمکش کے اندر اس کی زندگی گزرتی ہے. کبھی کچھ لوگ اس کے ساتھ آ ملتے ہیں تو وہ کچھ سکون محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، میرے اب یہاں رازداں اور بھی ہیں. لیکن 4 قدم چلنے کے بعد جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی رازداں نہیں تھے، تو ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جن کی کیفیت اسی اقبال کے الفاظ میں کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میرے اب یہاں رازداں اور بھی ہیں، مرتے وقت آخری بات وہ کہتا ہے کہ تو در دستم، تو رختے خیش در دستم ازیں خاک، ہما گفتند باورا آشنا بود، ولیکن قصبہ دانستی مسافر، کے گفتو بات کے گفتو از کجا بود. میرے مرتے وقت بھی لاکھوں وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارا آشنا تھا، دوستہ ہم جانتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے یہ معلوم ہو کہ یہ مسافر کہاں سے آیا، کہاں کی بات کہتا تھا، کیا کہتا تھا، کہاں چلا گیا. اس کی ساری زندگی اسی کشمکش کے اندر گزرتی ہے. ان میں سے کچھ خوش بخت ایسے ہو سکتے ہیں کہ جنہیں کوئی سمجھنے والا مل جائے، ورنہ ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے. جرمنی کا ایک شاعر ہے ریلکے، یہ لوگ بھی اسی قسم کے انقلابی لوگ تھے. انقلابی دعوت دینے والے کا یہ جو عبوری دور ہوتا ہے، ٹرانزیٹری پیریڈ، کہ جس میں جو کچھ پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے وہ اسے خود تیاگ دیتا ہے، جو کچھ وہ بنانا چاہتا ہے وہ اس کی زندگی میں بن نہیں پاتا. اس نے لکھا ہے کہ ایچ tarded turn of the world has such disinherited children to whom no longer what has been and not yet what is coming belong. جب دنیا
جمود اور تعطل کے بعد ایک نیا موڑ مڑنے لگتی ہے، تو ایسے وقت میں وہاں کچھ ایسے محروم الارث یتیم آپ کو نظر آئیں گے جن کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ متاع کاسب جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی اسے وہ خود تیاگ دیں گے، اور وہ دنیا کی جس سے متشکل کرنے کے لیے وہ اپنے خون جگر تک کی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ زمین کائنات میں تو پہلو بدل رہی ہوتی ہے لیکن محفوظ شکل میں سامنے نہیں آئی ہوئی ہوتی۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ماضی کے طرقے سے خود اپنے آپ کو معروم کر لیتے ہیں، مستقبل میں آنے والی گرائیں بے بہا وہ متاع بے بہا وہ ابھی متشکل ہو کے سامنے نہیں آتی، اس لیے وہ محروم رہتے ہیں، محروم چلے جاتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس دائی انقلاب کو اپنے نسب العین کی صداقت پر اگر یقین ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ ہے ایک فرق، نسب العین کی صداقت پر یقین اور جس راستے سے چلا جا رہا ہے اس کے صحیح ہونے پر ایمان، یہ وہ قوت ہے کہ ان تمام مزاحمتیں، تکلیفوں، نوازل اور مصائب کے باوجود، اپنوں اور بیگانوں کی اس روش کے باوجود اسے مایوس نہیں ہونے دیتے، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان من، یہ جو ٹرانزیٹری پیریڈ، یہ عبوری دور ہے، وہی اس کے الفاظ میں رلکے میں کہ جمود تعطل کے بعد جب دنیا ایک موڑ مڑنے لگتی ہے اس دور میں یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، یا تو اس جمود تعطل کی وہ ایک ایسی جنت کہ جس میں فریق خوردگان نہایت اطمینان سے رہتے ہیں وہ چلی آئے، وہ بھی اپنی زندگی بڑی خوشحالی میں بسر کرتے ہیں، اور انقلاب آنے کے بعد جو نئی دنیا جہاں بنتی ہے، جو نئی جنت بنتی ہے، اس میں رہنے والے تو حقیقی مسرتوں کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو عبور دور ہوتا ہے جس میں اس دائی انقلاب نے وہ سب کچھ خود تیاگ دیا ہوتا ہے جو فریب کی جنت دے رہا تھا، اور جس جنت کی تشکیل کے لیے یہ کوشاں ہے وہ ہنوز محفوظ طور پر سامنے نہیں آتی، یہ دور بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ برادران عزیز، آپ احباب اگر قرآن کریم کے اس انقلاب پر نگاہ رکھتے ہیں جو یہ لانا چاہتا ہے معاشرے کے اندر، تو آپ کو اس غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے کہ آپ لوگوں کی زندگی پھولوں کی سیج کی زندگی ہو سکتی ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہوگی۔ یہ عبوری دور بعض اوقات بڑا لمبا ہوتا ہے، اس میں تاہم تلخیاں، کرب اور اضطراب ہی ملتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام عظیم الشان داعیان انقلاب ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی بھی اس عبوری دور سے گزرتی ہے، انہیں تمام مراحل سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ذرا سوچئے، قریش کے سب سے زیادہ باعزت گھرانے کا ایک بچہ، قریش، اور اس میں بھی بنو ہاشم اور پھر عبد المطلب کا گھرانہ، معزز ترین گھرانہ تھا سارے عرب کے اندر، جن کی کیفیت یہ تھی کہ سردی اور گرمی میں ان کے قافلے چلتے تھے۔ قرآن کے الفاظ میں کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان حالات میں جبکہ عام لوگوں کی کیفیت کے حرم کے حدیم کے اندر بھی لوٹ مار سے دوسروں کو نہیں چھوڑتے تھے، قریش کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی ان کے قافلے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ اس قریش کے قبیلے کے ممتاز ترین گھرانے کا یہ بچہ ہے۔ ابتدائی زندگی ہی اس قسم کی ہے کہ علاوہ اس کے خاندان کی نسبت کیا ہے، ذاتی کردار کی بنا پہ بھی الامین مشہور ہوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس میں بڑی کامیابی ہوتی ہے، حسب منشا شادی کرتا ہے، گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، نہایت عمدگی سے دنیا کے ہر معیار کے مطابق
مسرتوں کے جھولنے والی زندگی بسر کرتا ہے کہ اس کے بعد انقلاب کی یہ آرزو اس کے دل میں اٹھتی ہے۔ نبی کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسے خدا کی طرف سے وہ مامور ہوتا ہے اس چیز پہ، لیکن آواز تو یہ انقلاب ہی کے لے کر اٹھتا ہے۔ 40 سال تک کی زندگی جس نے اس انداز کی گزاری ہے، اسی معاشرے کے اندر وہ یہ کہنے کے لیے اٹھتا ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے اسے حق اور صداقت کی کسوٹی پہ پرکھ کر کے دیکھو کہ وہ حق ہے بھی یا نہیں۔ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ شرف انسانیت کی میزان میں کچھ وزن نہیں رکھتا، یہ تمہیں تباہیوں کے جہنم کی طرف لیے جا رہا ہے۔ تمہیں اپنے اس روش کو چھوڑنا ہوگا اور اس کی بجائے یہ ایک صحیح روش ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اسے اختیار کرنا ہوگا۔ آواز دیتا ہے تو پہلے ہی دن جتنے اپنے نظر آتے ہیں وہ سارے بیگانے بن جاتے ہیں۔ بیوی ساتھ ایک دیتی ہے، ایک دوست ساتھ دیتا ہے، لیکن یہ سب وہ کہ جو اسے 40 سال سے جانتے ہیں، اتنے واجب التکریم جوانے کا فرد ہونے کی حیثیت سے اس کی عزت کر رہے ہیں، الامین ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم کر رہے ہیں، وہ معاشرے کے اندر بڑا ہی ممتاز فرد گنا جاتا ہے، لیکن ایک دن جب وہ یہ آواز بلند کرتا ہے یہ سب کے سب نہ صرف یہ کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، انسانیت دشمنی پر اتر آتے ہیں، اور پھر وہ دشمنی کا تشدد اس انتہا تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ دور غریب الدیار، دوسرے اس زمانے میں یوں کہیے دوسرے وطن میں جا کر، دوسرے ملک میں جا کر، وہ یہ دور تو تھا نہیں کہ 300 میل کی منزل چند منٹوں میں وہ طے ہو جائے، وہاں جا کے سر چھپانے کو جگہ ملتی ہے، اور یہ دشمن وہاں بھی پیچھا کرتے ہیں اور چھوڑتے نہیں۔ یہاں بھی مسلسل ایک اضطراب کی اور کاہم کشمکش کی زندگی شروع رہتی ہے۔ کم و بیش 84 لڑائیاں ہیں جو لڑنی پڑ رہی ہیں 10-8-9 سال کے عرصے کے اندر۔ مٹھی بھر جماعت اپنے ساتھ ہے، تنہا بے یار و مددگار، دولت نہیں، شوکت نہیں، جتھا نہیں، لیکن نصب العین کی صداقت ہے کہ وہ برابر آگے لیے جا رہی ہے۔ کیفیت یہ ہے یہ سب کچھ جو کر رہا ہے وہ قرآن کے الفاظ میں کہ وہ تو اپنی جان بھلا لے گا اس کے لیے کہ یہ لوگ تباہیوں سے کیوں نہیں بچتے، اس کے ہمدرد اور مشفق ہونے کی یہ کیفیت کہ جان بھلا لیتا ہے ان کی خیر خواہی کے لیے، اور جن کے لیے یہ کچھ کرتا ہے وہ جان کے لیوا ہے اس کے، اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ کہتا یہ ہے کہ لا اسالکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اس خدا کے اوپر ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بلا کسی قسم کے معاوضہ اور اجر اور لالچ کے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے ان کے لیے، لیکن وہ کوئی دقیقہ سے گزاشت نہیں چھوڑتے اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے، اس کی جان تک لینے کے لیے وہ مسلسل سے یہ کاوش میں چلے جاتا ہے۔ انتہا ہو جاتی ہے تو ایک آرزو دل میں بیدار ہوتی ہے برادران عزیز، اور یہ ہر دائی انقلاب کے دل میں بیدار ہوگی کہ یا اللہ جس مقصد اور نصب العین کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی اس طرح سے وقف کر دی ہے اس خاردار وادیوں میں، کیا مرنے سے پہلے اس کی ایک جھلک اپنی آنکھ سے دیکھ لوں گا میں؟ کتنی پیاری ہے یہ آرزو، ہر دل میں بیدار ہونی چاہیے، اس کے دل میں بھی یہ بیدار ہوتی ہے، لیکن قانون جذبات کی رعایت نہیں کرتا، اس کے دل میں یہ آرزو بیدار ہوتی ہے
اور جواب ملتا ہے کہ وہ اما میرے جنّا کا بہاد الذی نعدہم او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب. ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کچھ بھی نہ دیکھو اور اسی طرح سے چلے جاؤ. تمہارے مرنے کے بعد یہ ہو. یاد رکھو برادران عزیز، یہ الفاظ سورہ رات کی آیت 40 13/40. انما علیک البلاغ، تیرے ذمہ یہ ہے کہ تو بات چاہے چلا جاؤ، علینا الحساب، یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کھیتی کب فصل دیتی. تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ حساب کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ. اتنی سی معصوم ننھی سی آرزو ہے کہ کیا اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لوں گا. دیکھتے ہیں آپ واسطہ کس خدا سے پڑا. کیا مشکل تھا، تھوڑی سی رعایت کی جا سکتی تھی، تھوڑا سا اس وقت کو پھینک کے گھرے لایا جا سکتا تھا، یہ یقین دلایا جا سکتا تھا کہ ہاں گھبراؤ نہیں. تم دیکھ لو کہ اپنی زندگی میں کہ حضور کی زندگی ایسے اعتبار سے بڑی کامیاب زندگی تھی، بڑی حد تک دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے. لیکن جب اس آرزو کا اظہار کیا ہے ذرا قبل از وقت، تو اس وقت اتنا بھی نہیں ادھر سے یہ جواب آیا کہ ہاں تم اس چیز کو دیکھ لو گے. جواب وہی دیا گیا جو ہر دائی انقلاب کو دیا جانا چاہیے کہ یہ تیرا کام نہیں ہے کہ تو یہ حساب کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ یہ جو فصل بوئی گئی ہے کب پکے گی. وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. تیرے ذمہ یہ ہے کہ تو پہنچائے گا اپنی اس بات کو. یہ ہم تو چھوڑ دیں کہ ہمارے قانون مقافات عمل کی روح سے ان کوششوں کی کامیابی کا وقت کب آتا ہے. یہ ہے برادران عزیز سورہ رات کی وہ آیت کہ جسے پہلے سورہ یونس میں لایا گیا جہاں سے میں نے درس کا آغاز کیا. وہاں بھی یہ الفاظ ہے، یہاں بھی یہ ہے کہ وَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. وہی بات ہے جو یہاں کہی گئی کہ تیری زندگی میں یہ ہو جائے یا تیرے مرنے کے بعد یہ چیز ہو جائے، تم اس کے متعلق تشویش مت کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے. ان تمام کے اعمال کے نتائج ہمارے قانون کے مطابق مرتب ہو رہے ہیں. جو کچھ یہ کرتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں. واللہ شہید علی ما یفعلون. ہماری نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جو تمہارے دل میں یہ اضطراب پیدا ہو کہ کہیں یہ بات اوجھلی نگاہوں سے نہ رہ جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس لیے جو کچھ ہوگا ہمارے قانون مقافات عمل کے مطابق ہوگا. برادران عزیز، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ وہ داعی انقلاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے ساتھ خدا براہ راست بات کرتا تھا. اس کی یہ کیفیت ہے کہ اسے بھی خدا چند دن پہلے بھی یہ نہیں بتاتا کہ تیری زندگی میں یہ ہو جائے گا. کہ جائے کہ اس کے اتباع میں جو داعیان انقلاب بعد میں آئیں گے کہ جن کے ساتھ خدا اس طرح براہ راست بات نہیں کرے گا، ان کے لیے تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو انہیں اطمینان جائے. جو چاہتا ہوں وہ نقشہ میرے سامنے زندگی میں مرتب ہو جائے، لیکن غالب کا انداز ہے عاشقی صبر طلب، قانون مقافات عمل استقامت چاہتا ہے. تمہاری بیتابی تمنا کی اس کو کوئی رعایت نہیں کرتا. اسی لیے یہ اس کے بعد گھبرا کے کہتا ہے کہ دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک. تمہیں تو یہ دل کے 1000 رنگ کرنے پڑیں گے خونے جگر ہونے تک. اس لیے کہ قانون کسی کی رعایت نہیں کرتا. وہ رسول اللہ کی رعایت نہیں کرتا تو اس کے بعد کعبہ دیگرہ کے کہا کہ اصول یاد رکھو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول. ہر معاشرے کے اندر ایک بات کو پہنچانے والا آتا ہے، اسی کا نام داعی انقلاب ہے. علیک البلاغ جو کہا تھا وہ یہی چیز ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول. رسول کے معنی ہے خاص پہنچانے والا، بات کے پہنچانے والا آتا ہے.
فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس رسول کے آنے کے بعد بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس رسول کی خاطر کچھ دھاندلی کر دی جائے، اس کے آنے کے بعد بھی معاملات انصاف کے ساتھ طے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ کہا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تیرے ہی دل میں یہ آرزو بیدار نہیں ہوئی؟ ہم جانتے ہیں کہ تجھ سے یہ بار بار آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ ہماری تباہی ہوگی، غلط روش پنپ نہیں سکتی، یہ کب ہوگا؟ وہ تباہی کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہو اپنی اس دعوت انقلاب میں تو بتاؤ وہ دعوت، یہ تباہی ہماری کب آئے گی؟ اور اس خدا نے کہ جسے واقعی خدا ہونا جچتا اور سجتا ہے، کہ جذبات سے بلند ہے، وہ نہ تو اس کی رعایت ہے کہ تیرے دل میں یہ آرزو بیدار ہو رہی ہے تمہیں ہی اطمینان دلا دوں کہ ہو کے رہے گا، نہ ہی ان کے کچوکوں کے جواب میں یہ چیز کہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم سے یہ پوچھتے ہیں آ کے کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ یہ کب آئے گی؟ قل، ان سے کہو، سنیے برادران عزیز، یہ جواب اس کی طرف سے جواب دلایا جا رہا ہے جس کے متعلق عقیدہ ہی نہیں ہمارا۔ تاریخ شاہد ہے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، عالم بشریت میں جس سے بلندی مقام سے دوسرا نہیں پہنچ رہا۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے یہ پوچھتے ہیں، ان سے کہو کل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ تم تو اس کے متعلق پوچھتے ہو کہ تمہاری تباہی کیا آئے گی، میری تو اپنی کیفیت یہ ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی قانون خدا بندی کے علاوہ نہ نفع نہ اختیار رکھتا ہوں، نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں۔ اپنی ذات کے لیے بھی اس قانون کے خلاف کوئی نفع اور نقصان کا اقتدار اور اختیار نہیں رکھتا۔ یہ وہ ذات گرامی یہ کہہ رہی ہے، اور اس نازک وقت میں کہ وہ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کب ہوگا، کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے لیے تو ایک طرف اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ جو ہے الا ما شاء اللہ لفظی طور پہ لیا جائے تو اس کے معنی یہی ہے کہ وجود اس کے جو قانون خداوندی کے مطابق ہوگا۔ عربی محاورہ بھی ایک ہے کہ جہاں یہ چیز مشیت خداوندی کی طرف وہ نسبت کرتے تھے اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ یقیناً ایسا ہوگا، تو اس کے معنی یہ بھی ہے کہ یہ یقینی اور حتمی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی خود کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور الا ما شاء اللہ تو پھر ٹھیک ہے، نفع اور نقصان یہ سب قانون خداوندی کے مطابق ہوگا۔ ایک بات یاد رکھو جو تم بار بار مجھ سے آ کے پوچھتے ہو، اور وہ یہ کہ لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے زندگی کی ایک میعاد ہوتی ہے، پہلے سے لکھی ہوئی نہیں کہیں ہوتی، اسے اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ میعاد کے معنی ہوتے ہیں عمل اور اس کے نتیجے کے ظاہر ہونے کا درمیانی وقفہ۔ جس قسم کے اس قوم کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق یہ وقفہ درمیانی متعین ہوگا قانون خداوندی کے مطابق۔ سیدھی سی بات ہے، کیلے کی کاشت کرو گے اگلے ہی سال پھل دے گا، کھجور بو گے 40 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، سلو پوائزنگ ہوگی 5-7 برس کے بعد انتقال ہوگا، رات کو سنکھیا پھانک لو گے 2 گھنٹے کے اندر اندر نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ یہ اجل کہلاتی ہے، کسی عمل اور اس کے نتیجے کے محفوظ طور پر سامنے آنے کا جو وقت ہے وہ اس کی اجل ہے۔ کہتا ہے کہ ہر کام کے اعمال کے مطابق یہ ماپا جائے گا کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ چیز قانون کے مطابق ہے، کہیں لکھی ہوئی پہلے سے نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود دوسرے مقام پہ یہ کہا، یہاں کہا لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے
ایک میعاد ہے اس کی زندگی اور موت کی، اور دوسری جگہ کہا لکل اجل کتاب، ہر میعاد کے لیے ایک قانون ہے۔ 13/38 لکل اجل کتاب۔ ضمناً آپ کو معلوم ہے کہ جب اس قرآن کو پھر کھینچا تانی اس کے ساتھ کی جائے تو پھر کیا کچھ اسی قرآن سے نکالا جاتا ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں کی یہ نبوت ہے نا، رسول بلا کتاب، وہی جو میں مثال دیا کرتا ہوں چٹھی رسان بغیر چٹھی رسان کے۔ ایک اور داعیہ نبوت بھی ہمارے دور میں گزرے، ایران کے بہاؤاللہ، بہائی جنہیں کہتے ہیں آج تک، وہ ان سے زیادہ کھلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو یہ کہا ہے نا کہ کتاب قرآن کریم ہی کرے گی اور اس کے درمیان ایک نبی آئے گا، کتاب نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کریم ہی ایک خاص مدت کے لیے تھا، وہ مدت اس کی ختم ہو گئی۔ اب جس طرح 31 دسمبر کے بعد ٹائم ٹیبل بدل جایا کرتا ہے یا جنتری یا کیلنڈر بدل جایا کرتا ہے، اسی طرح سے اس مدت کے بعد قرآن منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ دوسری کتاب آ جائے گی۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان سے کہیے کہ صاحب اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب لکل اجل کتاب، ہر کتاب کے لیے ایک مدت ہوتی ہے، اور کتاب کے معنی قرآن شریف لے لیے، اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، لہذا اس مدت کے بعد یہ ختم ہوئی بات ہو رہی ہے قوموں کے موت اور حیات کی۔ اس سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے اس کے اعمال کے مطابق ایک میعاد ہوتی ہے، ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ کہا کہ لکل اجل کتاب، یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ وقفہ یوں ہی دھاندلی سے ہی مقرر ہو جاتا ہے، ہر میعاد کے لیے ہمارا ایک قانون ہے، اور یہ تو ہم روز جانتے ہیں کہ ہر عمل کے نتیجے کے ظہور کا جو مدت ہوتی ہے درمیان کی، وہ ویری کرتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ اور بایولوجیکلی کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے کم و بیش کہ یہ جو اس قسم کی پوائزن ہے وہ کتنا عرصہ لیتی ہے، اور یہ اس قسم کا زہر ہے وہ کتنا عرصہ لیتا ہے۔ انہیں کہاں سے معلوم ہو گیا؟ اس لیے معلوم ہو گیا کہ یہ ہر چیز قانون کے مطابق ہے۔ تو قرآن نے جہاں یہ کہا کہ ہر قوم کے لیے ایک میعاد ہے، تو فوراً سے ادھر منتقل ہوتا تھا کہ اچھا وہ تو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی آتی ہے نا، کہ پٹھانوں نے اتنا عرصہ رہنا ہے، مغلوں نے اتنے وقت کی بادشاہی کرنی ہے، اللہ کے یہاں لکھی ہوئی بات، پھر انگریز نے آ جانا ہے، انہوں نے اتنا عرصہ رہنا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے چلا جانا ہے، یہ ساری چیزیں یوں ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ یہ بات یوں نہ ذہن میں رکھو، لکل اجل کتاب، یہ میعاد بھی ہمارے مقرر کیے ہوئے قانون کے مطابق متعین ہوتی ہے۔ اذا جاء اجلہم، پھر جب کسی قوم کے ظہور نتائج کا وہ وقت آتا ہے، وہ جب اس کی میعاد جو ہے متعین ہو رہی ہوتی ہے ان کے اعمال کے مطابق، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر ایک ساتھ بھی نہ جلدی ہو سکتی ہے نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ اب یہ جو اس میں یہ یستاخرون تھا کہ دیر نہیں ہوتی، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ظہور نتائج کا وہ وقت آتا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی، پھر وہ عین اس وقت پر آ جاتا ہے اور کوئی چیز اس کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ لیکن ولا یستقدمون بھی ہے یہاں کہ اس سے پہلے بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ چیز جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، وہ جو آرزو بیدار ہوئی کہ یا اللہ میری زندگی میں میرے سامنے یہ چیز ہو جائے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ظالم پنپ نہیں سکتا، تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں کہ وہ واقعی تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ یہ قوم جو اس قدر غلط روش سے چلتی ہوئی، اس قدر وجہ تکلیف
اور باعث پریشانی ہو رہی ہے پوری انسانیت کے لیے، میرے لیے نہیں، انسانیت کا گلا گھونٹ رہی ہے، اس کے اوپر جلدی تباہی آ جائے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ ولا یستقدمون، کہ نہیں، اس قانون کی روح سے یہ ہوگا، وہ جلدی بھی نہیں ہو سکتا، یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کے مطابق یہ چیز ہوگی، اور اس قانون کے مطابق جب فیصلہ کن ساتھ آ جائے گی تو وہ ذرا بھی اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ لیکن تمہاری آرزوؤں کے لیے تو یہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ وہ اجل کی گھڑی ذرا پہلے آ جائے۔ ایک داعیے انقلاب کی زندگی یہ ہے کشمکش پیہم جس میں سے اسے گزرنا پڑتا ہے، یہ ہے وہ ایک ننھی سی معصوم آرزو جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہے وہ غیر متبدل محکم اٹل قانون جس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں کہ اس میں تمہاری خاطر ذرا بھی رعایت نہیں کی جا سکتی، ذرا بھی وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ یہ جو چیز تمہارے دل میں رہ رہ کے اٹھتی ہے کہ اتنی لمبی کاوشوں کا کوئی نتیجہ اپنے سامنے دیکھ پاتا، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی یہیں تھوڑی ختم ہو جانی ہے، یہ تو آگے چلنے والی بات ہے۔ یہاں کی اس طبی زندگی میں اس طبی آنکھ سے تم اس کو دیکھ لو، مرنے کی بعد کی زندگی کے اندر یہ سارا نقشہ تمہارے سامنے ہوگا، اس لیے یقین تم یہ رکھو، اور وہ یقین یہ ہے، ایک کتاب آئی تھی کچھ عرصے پہلے، بڑا اچھا ٹائٹل تھا اس کا کہ نو وائس از ایور لاسٹ، یقین رکھو کہ حق اور صداقت کی کوئی آواز بھی جو تم نکالو گے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ صدا بصحرا تمہیں نظر آئے، لیکن وہ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن نے کہی، لا نضیع اجر المحسنین، جو بھی حسن کارانہ انداز سے یہاں کوئی آواز بلند کرتا ہے وہ اس کا اجر ضائع کبھی نہیں ہوتا۔ یہ آواز اپنا نتیجہ مرتب کر کے رہتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس داعیے انقلاب کی زندگی ہی میں سامنے آ جائے، اس کے اپنے جذبے کے اعتبار سے یہ چیز بڑی خوش نصیبی کی ہوگی، لیکن قانون اس کی خاطر نہیں بدلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عبوری دور اتنا لمبا ہو جائے کہ وہ کوششیں اور کاوشیں کرتا ہوا ہی چل بسے، اور یہ نتیجہ اس کے بعد مرتب ہو، لیکن یقین اس چیز پہ ہونا چاہیے، یہ ہے ایمان، کہ قرآن کی آواز اگر بلند کرتا ہے کوئی، اس لیے کہ حق اور صداقت کی آواز تو اب یہی آواز ہے، تو یہ عبوری دور کتنا لمبا کیوں نہ ہو جائے، اگر یہ آواز مسلسل اور تہم بلند ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ نتیجہ مرتب کر کے رہے گی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تخم صالح اچھی زمین کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ بروبند نہ ہو۔ چنانچہ اس داعیے انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز جس انداز سے پھر پھل لائی ہے، دنیا نے دیکھا ہے، اور آج تک تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، لیکن پھر دوہرا دوں کہ اس کے دل میں یہ جو آرزو بیدار ہوئی تھی کہ میری خاطر ذرا یہ وقفہ سکڑ جائے اور سمٹ جائے، قانون نے اس کی بھی رعایت نہیں دی، اس سے بھی کہہ دیا کہ تیرا کام پہنچاتے چلے جانا ہے۔ ہمارا علین الحساب کا لفظ دیکھیے کیا بات ہے، یہ تو ایک حسابی قاعدے کے مطابق ہونا ہے، رعایت نہیں اس میں برتی جا سکتی۔ ایک چیز اس میں اور بھی ذرا تشریح طلب ہے، یہ جو ہر نبی یہ کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، اس میں ایک چیز سن رکھیے، یہ اس قوم سے کہہ رہا ہے جس تک یہ باتیں پہنچا رہا ہے۔ اگر اجر رسالت کے یہ معنی لیے جاتے ہیں کہ خود اپنی جماعت، اپنا نظام، اس سے بھی یہ کچھ نہیں لیتا، یہ بات غلط ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیے، جب آپ نے یہ آواز بلند کی ہے تو اس کے بعد اتنا پروگرام بزی تھا ان کا
ایک لمحے کی دن رات فرصت نہیں تھی. تاریخ میں کہیں آپ دیکھیے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس دوران میں آپ نے پھر کوئی کام کاج کیا ہو، کوئی کاروبار کیا ہو، معاش کی خاطر کوئی چیز کی ہو. اس لیے کہ اگر اس کے بعد بھی یہ اس معاش کی خاطر اس دھندے میں چلا جا رہا ہے تو اتنا قیمتی وقت اس کا، اتنا قیمتی وقت برادران عزیز، 23 سالہ حیات طیبہ جو نبوت کی ہے یا اس دعوت کی ہے، قیامت تک کا جو زمانہ ہے اس میں پھیلی ہوئی ہے. اس ذات کا تو ایک ایک سانس ایک ایک زمانے کے اوپر بھاری ہوگا برادران عزیز. اگر اسے معاش کی خاطر اپنا وقت دینا پڑ جائے، یہ دعوت کو کون بلند کرے پھر؟ اس لیے اگر جماعت بنتی ہے تو اس جماعت کے اندر 2 لوگ ایسے آ جائیں گے جو وقف کریں گے اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے. جماعت کا کام ہوگا کہ انہیں اس پست ترین شے کے لیے جسے آپ روٹی کا دھندا کہتے ہیں، اس سے وہ بے نیاز کریں. اور پھر جب وہ آپ کے یہاں کا وہ نظام قائم ہوتا ہے تو پھر تو ان سب کے کفاف کی ذمہ داری اس نظام کے اوپر ہوتی. یہ تھی وہ بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں منتخب ہونے کے بعد دوسرے دن بھی اسی طرح سے کپڑے کی گٹھڑی سر پہ اٹھائے بازار کی طرف جا رہے تھے. کپڑا بیچنے کا کام کیا کرتے تھے وہ، کہ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حسب معمول اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں. سنیے، یہ قرآن کا جاننے والا جس کی نگاہ تھی اس چیز کے اوپر، اس نے کہا کہ میرے دوست، آج سے یہ وقت تمہارا وقت نہیں رہا، یہ امت کا وقت ہو گیا ہے. تمہیں حق حاصل نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق اسے صرف کرو. تم تو اس کے امین ہو گئے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ جو بال بچوں کا دھندا ہے یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے تمہاری زندگی لے لی ہے یہ ان کا کام ہے سوچیں کہ یہ کیا ہوگا. اب تمہارا کام یہ سوچنا نہیں، تمہارا کام یہ سوچنا ہے کہ وہ زندہ کیسے رہے. یہ ان کا کام سوچنا ہے کہ تم زندہ کیسے رہو. برادران عزیز، پورے نظام کا نچوڑ آ جاتا ہے اس کے اندر. کیا پھر اس دائی انقلاب کی تربیت نگاہوں کے زاویے بدل کے رکھ دی، وہیں سے واپس آ گئے. ورنہ یہ تانے آج بھی سنائی دیتے ہیں کہ صاحب یہ خدا کے لیے کام کرنے والا جو ہے صاحب دیکھیے اس میں سے یہ وہ لیتا ہے. واقعی جو خدا کے لیے کام کرنے کے لیے اٹھا ہے، اگر وہ اتنی قیمتی متاع ہے، اس کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس آواز کے لیے وہ یہ اپنی زندگی وقت کرتا ہے اور اس میں لگا ہوا ہے، یہ تو حیوانی سطح زندگی کی چیز ہے جسے آپ روٹی کمانے کا دھندا کہتے ہیں، فزیکل لائف کی ضروریات. برادران عزیز، اتنے عظیم مقصد کو لیے ہوئے جو انسان ہے، اسے اگر آپ اس سے فارغ نہیں کرتے کہ اس پس درجے کے لیے اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ بڑی قیمتی متاع سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں. نظام کا فریضہ یہ ہے کہ اسے ان چیزوں سے فارغ کرے. اور نظام ابتدائی سٹیج میں تو اپنے انہی لوگوں کو صرف فارغ کرتا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے قرآن کریم میں وہ جو محسنین زکوٰۃ ہے، جمع کرنے والے، قرآن میں یہ ہے کہ ان کے روزینے کا، ان کی روزی کا انتظام اس میں سے کرنا ہوگا. دیکھتے ہیں آپ، یہ ابتدائی دور کی چیز ہے. اور اس نظام کی انتہا یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کو اس پست درجے کی زندگی سے، جہاں حیوانوں کی طرح ساری زندگی روٹی کمانے کے دھندے میں صرف ہو جاتی ہے، تلف ہو جاتی ہے، وہ انسانیت کو اس پست درجے کے کاموں سے فارغ کر کے ان کی روٹی کا پورا نظام اپنے ذمہ لے کر، ذمہ داری اپنے سر پہ لے کے پوری انسانیت کو فارغ کر دیتا ہے کہ وہ شرف انسانیت کے کاموں میں اپنی زندگی لگا دیں. یہ ہے نظام ربوبیت. آج جبکہ انسانوں کی ساری زندگی حیوانی سطح کی جو ایک ضرورت ہے، طبعی زندگی کو قائم رکھنا، اسی میں صرف ہو جاتی ہے، ساری زندگی اس میں صرف ہوتی ہے، اسی دھندے میں مر جاتا ہے انسان. انسانیت کے بلند کام کے لیے اس کو ایک لمحہ بھی نہیں ملتا. نظام ربوبیت یہ ہے کہ انسان کو اس پست درجے کی اس قسم کی کاوشوں اور کاوشوں سے وہ بے نیاز کر دے، فارغ کر دے، تاکہ انسان انسانیت کے کاموں کے لیے اپنی زندگی وقف کر سکے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ ابتداء یہ جماعت ابھی اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا تو یہ انہی کی ذمہ داری لیتی ہے کہ جو اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کا سلسلہ وہ بڑھاتی چلی جاتی ہے.
چنانچہ نظام ربوبیت جو خود انہی حضرات کے ہاتھوں سے قائم ہوا، اس میں کیفیت تکمیل کو یہ پہنچا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اس دور میں ملت کے ہر فرد کی بنیادی ضروریات زندگی کا ذمہ اس نظام نے لے لیا تھا۔ وہ جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وظائف مقرر ہو گئے تھے، وہ یہ چیز تھی، کاہے کے لیے لے لیا تھا؟ جن کی نگاہ کبھی زندگی سے آگے انسانوں کی زندگی پہ نہیں پہنچتی، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کی ضروریات زندگی نظام کی طرف سے پوری ہونے لگ جائے تو کوئی کام ہی پھر نہیں کرے گا۔ یہی مصیبت ہے جو روس میں آئی ہوئی، حل ہی نہیں اس کا ملتا کہ جس کی ضروریات زندگی ادھر سے پوری ہو جائے پھر وہ کوئی کام کیوں کرے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں، پتہ اس لیے نہیں کہ ان کے نزدیک کام ہی یہ ہے کہ تبھی زندگی کی ضروریات پوری کی جائے، اس سے آگے کوئی انسان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم اس حیوانی زندگی سے انسان کو بلند لے جا کر انسانی زندگی کے اوپر چھوڑتا ہے۔ نظام ربوبیت قرآن کا انسانوں کو اس پست درجے کی حیوانی طبی ضروریات زندگی سے فارغ کر دیتا ہے تاکہ پوری کی پوری انسانیت بلند تری انسانیت کے کاموں کے لیے وقف کر سکے اپنے آپ کو۔ یہ تصور ہی ان کے پاس نہیں، قرآن یہ تصور دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو اس نے کہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، دوسرے ٹکڑے میں پہلی بات واضح کر دی، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں اس نظام سے مانگتا ہوں جو خدا کا مقرر کیا ہوا ہے کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور وہ نظام ان کی ضروریات زندگی کی ضمانت لے گا، تو وہاں سے یہ چیز ہوگی۔ یوں یہ انقلاب آتا ہے برادران عزیز، یہ ہے اس انقلاب کی مبادیات۔ لہذا کوئی شخص بھی جو غیر قرآنی ماحول میں قرآن کی دعوت انقلاب کو لے کر اٹھنا چاہتا ہے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں یہ اس کے اپنے عزیز اقارب دوست رشتہ دار یہ رعایت ان کا رعایت برتنا تو ایک طرف رہا، خدا کا قانون بھی اس کے لیے رعایت نہیں برتے گا۔ یہ چیز دل میں سمجھ کے اس کو اٹھنا چاہیے اور پھر یہ جاننا چاہیے کہ عبوری دور بڑا لمبا ہوتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ تنہا اٹھے، تنہا ساری عمر یہ مراحل طے کرے اور آخر میں جاتے وقت بھی وہ یہ چیز کہہ جائے کہ ولیکن کف نہ دانستی مسافر کے گفتو باغ کے گفتو از کجا بود، کہ یہ جانے والا کہاں سے آیا کیا کہہ گیا، شاید کوئی بھی یہ بات نہ جانے، لیکن اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ نو وائس از ایور لاسٹ، حق کی آواز کبھی ضائع نہیں ہوتی برادران عزیز۔ اس یقین کے ساتھ اگر وہ چلتا ہے تو اس کا کام یہ ہے علیک البلاغ علینا الحساب، تیرا کام پہنچائے چلے جانا ہے۔ خدا کہتا ہے میرا کام حساب رکھنا ہے کہ کب یہ نتائج مرتب ہوں گے۔